حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ۔ یہ حضرت عمر کا دور ہے۔ ایک دفعہ آپ کے دور میں بہت شدید قسم کا قحط پڑا۔ وہ قحط اتنا شدید تھا کہ جانوروں کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ بچا۔ تمام انسان اور جاندار تکلیف سے پریشان تھے۔ اسی دور میں شام کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بارشیں برسائیں، اس لیے وہاں اناج بھی خوب اگا۔ حضرت عمر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فوراً ایک قاصد شام کے گورنر حضرت عمر بن عاص کے پاس روانہ کیا اور فرمایا کہ یہاں عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا ہے اور حجاز اس سے بہت پریشان ہے۔ چونکہ وہاں مصر میں غلہ کی فراوانی ہے، اس لیے بہت سا اناج عرب کی طرف روانہ کرو۔ حضرت عمر بن عاص کو جب یہ پیغام ملا تو آپ نے فوراً حضرت عمر کو جواب لکھا کہ میں ابھی یہاں سے اتنا اناج بھیجوں گا کہ شام سے عرب تک تمام راستے اونٹوں سے بھر جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص نے بہت سارا اناج عرب کی طرف روانہ فرمایا۔ جب تمام غلہ مدینہ پہنچ گیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ تمام لوگ آ کر اپنے اپنے حصے کا اناج لے جائیں۔ چنانچہ سب لوگ آنے لگے اور اپنا اپنا حصہ لینے لگے۔ شہر سے ذرا ہٹ کر جنگل میں ایک صحابی رہا کرتے تھے جن کا نام حضرت بلال بن حارث تھا۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے بھی فوراً مدینہ جانے کا ارادہ فرما لیا، لیکن بھوک کی یہ حالت تھی کہ آپ 2 قدم چلنے کے بعد ہمت نہ تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو بے بس پایا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیات کی خوشخبری سنو۔ میں عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا، تم اس عہد کو پورا کرنے میں سخت ہو، پس عقل سے کام لو۔ جب حضرت بلال کی یہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ کے جسم میں بہت ہمت آ چکی تھی۔ چنانچہ آپ فوراً اٹھے اور مدینے کا سفر شروع کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ حضرت عمر کے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر کو پیغام دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد آیا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو تشریف لے آئے۔ حضرت بلال نے جب حضرت عمر کا یہ سارا ماجرا کہہ سنایا، حضرت عمر نے یہ سننا تھا کہ فوراً آپ پریشان ہو گئے اور فوراً پورے مدینے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے سب سے فرمایا کہ کیا آپ نے میرے اندر کوئی بری چیز یا کوئی ایسی بات جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہو وہ دیکھی ہے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا، ہاں ایک بات ہے، وہ یہ کہ آپ اس مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ وہ سنت یہ تھی کہ آپ نے اس مشکل میں اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے گورنر سے مال طلب کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور نماز استسقاء پڑھی۔
نماز پڑھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ ابھی آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اچانک آسمان پر کہیں سے بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور اگر ایسے اور واقعات سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔